رزق کی بڑھوتری کے لیے، رزق کی ترقی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے کیا کیا جائے۔ سامعین دیوکار یاد رکھیں، جب رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کر رب ذوالجلال سے کاروبار کر لیا کرو، کیونکہ صدقہ سے آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ 2، رزق کی تنگی کو دور کرنے کا ذریعہ نکاح ہے۔ نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو تو رب ذوالجلال تمہیں غنی کر دے گا۔ والدین کہتے ہیں بچہ پیروں پر کھڑا ہو تو پھر نکاح کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو، پیروں پر ہم خود ہی کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا اپنا فلسفہ ہے اور اللہ کا اپنا وعدہ ہے، جو آپ کی بہو آئے گی وہ اپنا مقدر اور نصیب ساتھ لے کر آئے گی۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہیں تو اللہ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا۔ 3، اپنے خاندان کو نماز کا حکم دو، کیونکہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ جو سویا ہوا ہو تو سامعین دیوکار سونا بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنی فیملی اور بچوں اور بہوؤں اور بیٹیوں اور عورتوں کو طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک اپنے بچوں کو سونے نہ دیں، کیونکہ یہ رزق کے بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ مرد مسجدوں میں نماز ادا کریں، عورتیں گھروں میں مصلی بچھا لیں، ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، آپ کا رزق اللہ بڑھا دے گا۔ حدیث رسول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اگر ان پر قرض ہے تو ان کا قرض اتارو، ان کی بیٹیوں کی شادی اپنے ذمہ لے لو، اگر تم صاحب استطاعت ہو تو اللہ تعالی اس نیکی کے صلہ میں تمہارے رزق کو بڑھا دے گا۔ اور یاد رکھیں، بہتر صدقہ اور افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض اور غریب رشتہ دار کو دیا جائے، اور یہ صدقہ قابل قبول ہی قبول ہے اور افضل بھی ہے۔ نیکسٹ، رزق کے اضافے کا ایک اور سبب یہ ہے کہ مسکین اور غریب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آپ غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ کا رویہ مسکین، غریب اور فقیر اور ندار لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، اگر آپ حسن سلوک سے، اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں گے تو یہ بھی رزق کے بڑھنے کا سبب ہے۔ اور آخری، طالب علموں پر خرچ کرنا، دینی مدارس کے طالب علموں کو روٹی کھلانا، ان کی مدد کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، یہ بھی رزق کی برکت کا سبب ہے، کیونکہ بابا فرید الدین گنج شکر ولی اللہ کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، لیکن چھٹا رکن روٹی ہے، وہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو طالب علموں کو کھلایا پلایا کرو، تو انشاءاللہ طلباء کی خدمت کے صلہ میں آپ کے رزق کو اللہ بڑھا دے گا۔ صدقہ لازمی کریں، چاہے آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، چاہے ایک انڈا ہی صدقہ کر دیں، لیکن خلوص اور دل سے کریں تو یہ ایک انڈے کا صدقہ بھی آپ کے رزق کو بڑھا دے گا۔ اور ایک اور وظیفہ ہے، مغرب کی نماز کے بعد سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھیں اور پھر دعا کریں تو برکت ہی برکت ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کے انوار نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر زیادہ مسائل ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، زیادہ مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، تو ہر نماز کے بعد 21 بار سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں، اتنا رزق آئے گا کہ کثرت ہی کثرت ہو جائے گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ دوسری حدیث رسول میں ہے کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ اور تیسری حدیث ہے کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ اور اگلی حدیث رسول ہے کہ بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اگلی حدیث رسول سماعت فرمائے کہ صبح و سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ اگلی حدیث ہے کہ جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کی اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ آئیے صدقہ دیجئے، چاہے وہ انڈے کا صدقہ کیوں نہ ہو، اللہ رزق کو بڑھا دے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔